السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز ہم خلافت عباسیہ کو تفصیل کے ساتھ ود ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اس کی آؤٹ لائن دیکھ لیجئے، پس منظر ہوگا، اس کے بعد بنو عباس نے کون کون سے مظالم کیے، دور عروج کے حکمران، دور انحطاط کے، اور پھر دور زوال کے حکمران، اور پھر عباسی خلافت کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ برامکا کو ہم تھوڑا تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور عہد عباسی کے اہم نکات جو ہیں، یعنی وہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو عہد عباسی کے متعلق پریویس پیپرز میں پوچھے گئے ہیں، وہ ایم سی کیوز بیسڈ کی شکل میں علیحدہ کر دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عباسی خلفاء کا ایک جنرل تعارف ہوگا، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم خلافت عثمانیہ پڑھیں گے، اور پھر اس سے اگلے لیکچر میں تاریخ بر صغیر کو انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے۔ آج کے لیکچر میں پس منظر سے شروع کرتے ہیں۔ بنو عباس کی دعوت جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ کے عہد میں شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایم سی کیوز ہے۔ یہ آغاز میں ایک خفیہ تحریک تھی، اور شیعان علی یعنی کہ وہ گروہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حامی اور ناحامی تھا، انہوں نے بنو امیہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، اور ان کے نزدیک جو خلافت تھی وہ اصل میں اہل بیت کا حق تھی۔ ٹھیک ہے بات اس یہاں تک۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اولاد حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اولاً حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور اس کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ کربلا ہوتا ہے۔ حسین بن علی کی شہادت ہو جاتی ہے کربلا میں۔ ان کی شہادت کے بعد شیعان علی تھوڑی دیر کے لیے دب گئے، لیکن ان کی جو تحریک تھی وہ انڈر گراؤنڈ زمین دوز چلتی رہی، یہاں تک کہ سلیمان بن عبد الملک کا عہد آتا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کے عہد میں شیعان علی کی تحریک علویوں سے عباسیوں میں منتقل ہو گئی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی کی اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے فاطمی اور ایک ہے علوی۔ فاطمی وہ ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہیں، اور علوی وہ ہیں جو ان کے علاوہ ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ہاشمی ہیں، اور حضرت عباس جو کہ عباس بن مطلب ان کے چچا تھے اللہ کے نبی کے، وہ بھی اللہ کے نبی کا خاندان ہے، تو یہ تحریک علویوں سے عباسیوں میں چلی گئی۔ کس کے عہد میں؟ سلیمان بن عبد الملک کے عہد میں۔ اور وہ کیسے گئی کہ دیکھیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد شیعان علی نے حسین بن علی کے بیٹے امام زین العابدین کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ زین العابدین بیعت کرنا چاہی، امام زین العابدین کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے، بیعت کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ تو شیعان علی کو تو اپنا کوئی لیڈر چاہیے تھا، تو انہوں یعنی کہ یہ تو تھے فاطمی بیٹے امام زین العابدین، جیسا کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ آگے بیٹے تھے۔ تو ان کے انکار کے بعد انہوں نے غیر فاطمی کو اگر یہاں پر علوی لکھا جائے تو زیادہ آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہوگی، ان کا علوی بیٹا تھا محمد بن حنفیہ، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح یہ منصب جو ہے یہ اہل بیت نبوی سے علویوں میں منتقل ہو گیا، یعنی کہ ہے تو وہ محمد بن حنفیہ بھی بیٹا تھا، لیکن وہ اب کہہ لیں کہ فاطمی نہیں تھا، علوی تھا۔ محمد بن حنفیہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا تھا ابو ہاشم عبداللہ، ان کے حصے میں آپ کہہ لیں کہ قیادت آ گئی تحریک کی۔ ابو ہاشم عبداللہ محمد بن حنفیہ کا بیٹا، کہا جاتا ہے کہ ابو ہاشم سفر کے دوران بیمار ہو گئے، تو ابو ہاشم نے 100 ہجری میں وفات پائی۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا عہد ہے۔ وفات کے وقت ان کے قریب آل عباس کے محمد بن علی تھے، یعنی کہ ان کے پاس ایک بیٹا تھا، لڑکا تھا، ینگسٹر تھا، محمد بن علی اس کا نام تھا، لیکن وہ محمد بن علی نہ علوی تھا نہ فاطمی تھا، بلکہ وہ عباسی تھا، آل عباس میں سے تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس، یعنی کہ آپ عبداللہ بن عباس کا نام تو بڑا مشہور ہے، تو یہ محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس، یہ خلافت یا اس تحریک کی قیادت انہوں نے محمد بن علی کے سپرد کر دی۔ اس طرح تحریک کی قیادت علویوں سے عباسیوں میں منتقل ہوگی۔ اب دیکھیں ظاہری طور پر یہ وہ اوپن نہیں تھا، بس یہ اہل بیت کا ایک
پوسٹر یوز کر کے سیاسی اپنے آپ کو سپورٹ حاصل کرنا تھی، جس میں اہل بیت کی ہمدردی حاصل کرنا تھی. اور جب عباسیوں کے حصے میں بھی آئی تو وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ ہم حکومت سنبھال کے اہل بیت کو ہی منتقل کریں گے، لیکن ایسا نہ ہوا. جب عباسی آئے تو انہوں نے علویوں کو بھی فاطمیوں کو بھی حکومت سے نکال کر ساری حکومت پر قبضہ کر لیا. اب دیکھتے ہیں جی، محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے فلسطین کے ایک چھوٹے سے گاؤں حمیمہ میں بیٹھ کر باقاعدہ اپنی خلافت کا دعویٰ کیا. یعنی کہ خلافت کا دعویٰ مقابلے میں، یعنی کہ ایک طرف اموی چل رہی ہے تو اس کے مقابلے میں عباسیوں نے اپنی خلافت کا دعویٰ کر دیا، لیکن یہ ابھی صرف انڈر گراؤنڈ تھی اور یہ خفیہ تھی. انہوں نے 12 نقیب مقرر کیے اور جن میں 70 سرداروں پر مشتمل ایک کمیٹی بھی بنائی گئی، اور اس دعوت کا تمام کام جو تھا وہ صیغہ راز میں یعنی انڈر گراؤنڈ رکھا جاتا تھا. انہوں نے تبلیغ کے دوران خود کو آل عباس ظاہر کرنے کے بجائے آل رسول آل بیت ظاہر کیا تاکہ عوام کی مذہبی ہمدردی حاصل کی جا سکے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے. 126 ہجری میں محمد بن علی بن عباس کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بعد اپنے 3 بیٹے ان کے تھے، ابراہیم، ابو العباس اور ابو جعفر کو بالترتیب خلیفہ نامزد کیا. یہ تینوں کون ہیں؟ یہ سارے وہ ہیں جو عباسی عہد کے پہلے 3 حکمران ہیں. ان کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں. ابراہیم جب یہ خلیفہ بنا تو اس نے ابو مسلم خراسانی کو 129 میں خراسان کی طرف عباسی تحریک کا داعی مقرر کر کے بھیجا. ابو مسلم خراسانی کا کریکٹر یہاں پر الگ کر کے ذرا ڈسکس کرتے ہیں، وہ بڑا اہم ہے. ابو مسلم خراسانی ہی وہ، خراسان یہ ایران کا علاقہ ہے، یہی وہ مین کریکٹر ہے جس نے سب سے زیادہ عباسی تحریک کو پروموٹ کیا ہے. اس کا نام، اصل نام ابو مسلم بن عبد الرحمن بن مسلم خراسانی تھا، اور یہ اجمی النسل ایک فارسی تھا. اصفہان میں پیدا ہوا. 129 کو ابو مسلم خراسانی نے عباسیوں کے سیاہ جھنڈے ذل جسے کہا جاتا ہے ایک گاؤں سفید نخ میں بلند کیا اور اعلانیہ طور پر عباسی تحریک کی حمایت کا اعلان کیا. یہ عباسی تحریک اوپن کب ہوتی ہے؟ 129 میں. اور تحریک کے قائد ابراہیم نے، یعنی کہ جو ابراہیم محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کا کہ قائم کردہ خلیفہ تھا، ابو مسلم خراسانی کو ایک خط لکھا اور وہ خط پکڑا گیا. اس وقت مروان ثانی حکمران تھا، آخری حکمران ہے یہ. تو مروان ثانی پر عباسی تحریک کا راز افشا ہو گیا. اس نے ابراہیم کو گرفتار کروا کے قتل کروا دیا. یہ ابراہیم ہے اس کا پہلا بیٹا محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کا. ابو مسلم خراسانی نے ابراہیم کے بھائی ابو العباس، یعنی کہ جو 2 نمبر پہ تھا، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اس نے ابراہیم کے غم میں سیاہ لباس اور سیاہ جھنڈا عباسیوں کا نشان قرار دیا. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ سیاہ جھنڈا، سیاہ لباس، بلکہ ایون کہ عباسی عہد کا جو پرچم ہے وہ بھی سیاہ رنگ کا ہے، اور یہ اصل میں ابراہیم کے غم میں سیاہ لباس جو ابو مسلم خراسانی نے کہا تھا وہی رکھا گیا. مروان ثانی نے عباسیوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا تو ابو العباس، یہ ابو العباس وہی ہے جس کو نامزد کیا گیا، اس نے اپنے چچا عبداللہ بن عمر کو مروان کے ساتھ جنگ کے لیے بھیجا. عبداللہ بن عمر بن عباس. دریائے زاب کے کنارے دونوں فوجوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے. مروان ثانی کی فوج 1,20,000 کے قریب تھی اور یہ شکست کھا جاتی ہے، اور اس طرح اموی سلطنت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور بنو عباس حکومت سنبھال لیتے ہیں. یہاں تک سمجھ لیجئے. اچھا، اوپر کل کے لیکچر میں خلافت بنو امیہ کے لیکچر میں ایک پوائنٹ تھا عباسی تحریک، تو یہ ایک دفعہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کل اس کو ڈسکس کریں گے، تو یہ ساری وہی چیز ہے اگلے لیکچر میں جس کو ہم نے بیان کر دی ہے. تحریک سنبھالی، مروان نے فیصلہ کن جنگ لڑی، دریائے زاب کے کنارے اموی اور عباسیوں کی جنگ ہوتی ہے. عباسی لشکر کا ابو العباس صفا چچا علی عبداللہ تھا. مروان شکست کھار کے موصل بھاگ گیا اور وہاں سے خراسان اور پھر مصر کی طرف بھاگا. عباسی فوج نے مسلسل مروان کا تعاقب کیا اور آخرکار بحیرہ کے مقام پر 132 میں مروان ثانی کو قتل کر دیا گیا. اچھا، اموی چونکہ ختم ہو گئے، اہل بیت کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اہل بیت جیسا کہ عبداللہ بن زبیر کے لیکچر میں بھی گزرا، وہ ان سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، اور اسی نفرت کے سبب جب عباسی حکمران بنے تو انہوں نے چن چن کے اموی جو بادشاہ گزرے تھے ان سے بدلہ لیا، یہ ان کے قتل کیا، بلکہ قتل نہ کیا، مردوں کی قبروں کو اکھاڑ کر باقاعدہ لاشوں کی بے حرمتی بھی کی گئی.
صرف ایک اموی شہزادہ عبد الرحمن زندہ بچ کر اندلس جا پہنچا اور وہاں اس نے اموی حکومت کی بنیاد رکھی. یہ اندلس میں جب ہم اندلس کی حکومت پڑھیں گے تو وہاں پر اس کو ڈسکس کریں گے. اس کو عبد الرحمن الداخل بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ یورپ داخل ہونے والا پہلا حکمران تھا جو بچ کے گیا تھا. اسپین میں امویوں کی حکومت 428 ہجری تک قائم رہی اور 20 سلطان گزرے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں جی خلافت عباسیہ کے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. یہ تو تھا اس کا تھوڑا سا پس منظر. بنو عباس نے حکومت سنبھالنے کے بعد بنو امیہ پر ظلم کیے. کل جو تھے عہد عباسی کے حکمران وہ 37 تھے اور لگ بھگ 500 سالوں تک بنو عباس نے حکومت کی ہے. بنو عباس کے مظالم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کس قدر ظلم و ستم کیے تھے. مدعیان خلافت یعنی کہ بنو عباس جس وجہ سے کامیاب ہوئے تھے وہ یہ تھی کہ انہوں نے عام مسلمانوں کو یہ اطمینان دے دیا کہ ہم خاندان رسالت کے لوگ ہیں، ہم قرآن و سنت کے مطابق کام کریں گے اور ہمارے ہاتھ سے حدود اللہ قائم ہوں گی. لیکن حکومت حاصل کرنے کے بعد زیادہ مدت نہیں گزری کہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ یہ صرف ایک سیاسی سٹنٹ تھا، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں تھی. بنو امیہ کا دارالسلطنت دمشق کو فتح کر کے عباسی فوج نے وہاں پر قتل عام کیا اور کہا جاتا ہے کہ 50,000 مسلمان مارے گئے. 70 دن تک کہا جاتا ہے کہ جامعہ بنی امیہ گھوڑوں کا استبل بنی رہی. اچھا، یہ اس طرح کی جو روایات ہے یا واقعہ حرہ میں ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، آپ اس کو ایگزیجریشن ہی سمجھے، یہ آپ کہہ لیں کہ مبالغہ آرائی ہوتی ہے، حقیقت ایسا نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے. بہرحال مظالم کی حد ایک الگ اپنی جگہ ہے، بے حرمتی اپنی جگہ ہے. حضرت امیر معاویہ سمیت کہا جاتا ہے کہ تمام بنی امیہ کی قبریں کھودی گئیں. حشام بن عبد الملک کی کہا جاتا ہے کہ لاش صحیح سلامت مل گئی تو اس کو کوڑوں سے پیٹا گیا، پھر اسے سر عام لٹکایا گیا اور پھر جلا کر اس کی راکھ اڑا دی گئی. کہا جاتا ہے کہ بنی امیہ کا بچہ قتل کر دیا گیا اور ان کی تڑپتی لاشوں پر فرش بچھا کر کھانا کھایا گیا. اور بعد میں بنی امیہ کو قتل کر کے ان کی لاشیں ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچی گئی اور انہیں سڑکوں پر ڈال دیا گیا جہاں کتے انہیں بمبوڑتے رہے. یہی کچھ مکہ اور مدینہ میں ان کے ساتھ کیا گیا. الصفاح اس کا پہلا حکمران تھا جس کا نام عبداللہ الصفاح ہے، آگے اس کا نام آئے گا. بنو عباس کے دور عروج کے حکمران میں سب سے پہلا عبداللہ الصفاح ہے. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے آئے گی. یہاں پر اس کو صفاح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا ظالم تھا اور اس نے موصل میں بغاوت ہوئی تھی. اس نے اپنے بھائی یحییٰ کو بغاوت کی سرکوبی کے لیے بھیجا. یحییٰ نے اعلان کیا کہ جو شہر کی مسجد میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امن ہے. لوگ ہزاروں کی تعداد میں مسجد میں جمع ہو گئے اور کہا جاتا ہے کہ پھر مسجد کے دروازوں پر اس نے پہرا لگا کر ان سب کو قتل کر دیا اور 3 دن تک موصل میں قتل و غارت کا بازار گرم رکھا. یحییٰ کے فوج میں 4,000 زنگی تھے اور یہ بھی زنگی یہ ترکی تھے. وہ موصل کی عورتوں پر ٹوٹ پڑے اور زنا بالجبر کا طوفان برپا کیا. ایک عورت نے یحییٰ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اسے شرم دلائی کہ تم بنی ہاشم میں سے ہو اور رسول اللہ کے چچا کی اولاد ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے زنگی کہتے ہیں حبشی سپاہیوں کو، ترکی وہ کرد ہیں، سپاہی عرب مسلمان عورتوں کی آبروریزی کرتے پھرتے ہیں. یہ ایک کاپی پیسٹ پیراگراف ہے، اس کو آپ اگنور کریں. یہ میں بتا رہا ہوں طرح کی باتوں میں اس طرح کی ایگزیجریشن بہت زیادہ ہے. ہم اس کے یعنی کہ بنو عباس کے دور کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. دور عروج، اس میں 10 خلفاء آتے ہیں. اس کے بعد پھر زوال پذیر ہونا شروع ہوتا ہے، یہ تقریباً 250 سال کا ہے. اور پھر دور زوال ہے جس میں 655 میں سلجوقوں کو غلبہ ہوتا ہے اور ہلاکو بغداد پر حملہ کر کے آخری عباسی خلیفہ معتصم باللہ کو قتل کر کے عباسی خلافت کو ختم کر دیتا ہے. دور عروج کے حکمران 10 ہیں. ہم ان 10 کا 1 بائی 1 کر کے تعارف پڑھیں گے اور یہ امپورٹنٹ تعارف ہے کیونکہ ان کے ہی MCQs زیادہ آتے ہیں. دور انحطاط اور دور زوال کے MCQs نہیں آتے، بہت کم آتے ہیں. اوکے جی، عبداللہ ابو الصفاح یہ پہلا حکمران ہے. یہ تقریباً 4 سال 8 ماہ تک حکمران رہا ہے عبداللہ الصفاح. اس کا پورا نام عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب. یہ آپ دیکھیں کس نسل سے ہے، یعنی کہ عبد المطلب کے بیٹے عباس اور عباس کے بیٹے عبداللہ یعنی کہ عبداللہ بن عباس. تو یہ عبداللہ بن عباس کا پوتا بنتا ہے یعنی کہ عبداللہ بن محمد. 132 ہجری میں جنگ زاب میں، یہ MCQ جنگ زاب والا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کون سی جنگ میں اموی اور عباسیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، یعنی کہ امویوں کا خاتمہ اور عباسیوں کی حکومت ملتی ہے. دریا زاب کے کنارے لڑی گئی جنگ زاب. یہ پہلا عباسی خلیفہ نامزد ہوا. اس نے چن کر امیوں کو قتل کروایا. داؤد بن علی نے مکہ اور مدینہ میں امیوں کو قتل کیا
سلیمان نے بصرہ اور عبداللہ بن علی نے شام میں موجود لوگوں کو قتل کیا۔ عمر بن عبدالعزیز کی قبر کے سوا تمام امویوں کی قبر کو اکھاڑ کر ان کی ہڈیوں تک کو جلا دیا گیا۔ حشام بن عبد الملک کی لاش سلامت نکل آئی، اسے کوڑے مروا کر سولی لٹکایا گیا اور پھر جلا دیا گیا۔ اسی وجہ سے اس کو الصفاح کا لقب دیا گیا، کیونکہ الصفاح سے مراد ہے خون بہانے والا۔ اور دارالحکومت ہاشمیہ میں دفن کیا گیا، کس کو؟ عبداللہ الصفاح کو۔ عبداللہ الصفاح کے اہم نکات یہ نہیں کہ اس کے جو امپورٹنٹ MCQs ہے وہ بڑے اہم ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں جی۔ عراق کے قصبہ انبار کے قریب ہاشمیہ کا شہر جو تھا وہ اس نے تعمیر کروایا اور اسے دارالخلافہ قرار دیا۔ وزیر اعظم کے عہدے کا اجرا، یعنی کہ وزیر اعظم کا ڈیزگنیشن جو سب سے پہلے شروع کیا وہ بھی عبداللہ الصفاح نے شروع کیا، اور سب سے پہلا جو وزیر اعظم تھا وہ ابو سلیمہ تھا۔ بعد میں ابو العباس نے شک کی بنا پر اسے بھی قتل کروا دیا۔ ابو سلیمہ کے بعد خالد برمکی کو اپنا وزیر اعظم منتخب کیا، اور اس کے ساتھ ہی برامکا خاندان کا عروج شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں نے جو شروع میں آپ کو آؤٹ لائن میں بتایا کہ برامکا کو ہم الگ سے ڈسکس کریں گے، یہ ایک الگ پوائنٹ ہے۔ عبداللہ الصفاح کے قتل ہونے کے بعد یا اس کے چلے جانے کے بعد ابو جعفر منصور یہ دوسرا خلیفہ بنتا ہے، اور اس نے کم و بیش 22 سال تک حکمرانی کی ہے۔ اب دیکھیں کہ عبداللہ الصفاح کی جو 4 سال 8 ماہ کا ڈیوریشن ہے، یہ سارے کا سارا بغاوتیں ختم کرنے میں گزرا ہے، اس لیے کوئی امپورٹنٹ کام نہیں کیا گیا سوائے ایک شہر بنانے کے۔ ابو جعفر منصور کا 22 سال کا ڈیوریشن ہے، اور شروع والے سال جو ہیں وہ بغاوتیں مزید ختم کرنے میں، اور باقی سارے سال ڈیولپمنٹ میں گزرے ہیں۔ یہ ابو العباس نے اس کا بھائی تھا ابو جعفر منصور، اس کو خلیفہ نامزد کیا۔ یہ ابو جعفر منصور الصفاح سے بڑا تھا عمر میں، اور ابو جعفر منصور کو ہی عباسی خلافت کا حقیقی بانی تصور کیا جاتا ہے، اور اسے بنو عباس میں وہی مقام حاصل ہے جو بنو امیہ میں عبد الملک بن مروان کو تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے اموی خلافت پچھلے لیکچر میں کہ مروان بن حکم اور عبد الملک بن مروان میں فرق یہ تھا کہ مروان بن حکم نے بغاوتیں ختم کرنے میں گزارا ہے، اور عبد الملک بن مروان نے حکومت کو مضبوط کیا ہے۔ ابو جعفر منصور نے اپنے چچا عبداللہ بن علی کو قتل کروا دیا، اور آپ کو پتہ یہ عبداللہ بن علی وہی ہے جس نے جنگ ذاب میں امویوں کو شکست دی تھی۔ اچھا، عباسی خلافت کا ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ بڑا کریٹیکل ہے، چونکہ یہ ایرانیوں کے سپورٹ کے ساتھ آئے تھے، ابو مسلم خراسانی تھا اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے لوگ تھے، تو انہوں نے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کیا۔ جس پر بھی ہلکا سا بھی شک گزرا ہے، جس کے اوپر بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا ہے کہ یہ ہماری حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، عباسیوں نے اس کو قتل کروا دیا۔ اور ان کی لانگ ٹینیور حکومت کا راز بھی یہی ہے کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو قتل کروایا ہے، نہ کہ اگنور کیا۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو امویوں میں جو امویوں کی حکومت گزری ہے اس میں قتل کی روایت اتنی زیادہ نہیں تھی، چونکہ وہ ایک ہی خاندان تھا اور وہ اپنے بل بوتے پر آئے تھے، اس لیے ان کو یہ والی فکر نہیں تھی۔ جبکہ عباسی ایرانیوں کی سپورٹ کے ساتھ آئے تھے، اس لیے انہوں نے ایرانیوں کو مارا، بعد میں حبشیوں کو سپورٹ دی، حبشیوں کو مار دیا، برامکا کو عروج ہوا تو برامکا کو ختم کر دیا، برامکا کے بعد کرد آ گئے، ترکی آ گئے، ان کو ختم کر دی۔ یہ سارے چلتے رہتے ہیں خاندان ان کے اندر۔ اب دیکھیں اپنا چچا ہے عبداللہ بن علی، اور اس کو ابو جعفر منصور نے قتل کروا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ابو جعفر منصور کو شک ہوگا کہ عبداللہ جو ہے یہ حکومت سے بھی کہنے کے اوپر ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح ابو مسلم خراسانی کہ جس نے عباسیوں کا جھنڈا بنوایا ہے، سب سے پہلے اس کا سرگرم رکن ہے، اس کو بھی ابو جعفر منصور نے قتل کروا دیا۔ یہ MCQs دونوں MCQs آئے ہوئے ہیں، عبداللہ بن علی والا بھی MCQs آیا ہوا ہے، ابو مسلم خراسانی کو کس نے قتل کروایا یہ بھی MCQs آیا ہوا ہے، اور یہ والا بھی۔ اہل بیت میں سے امام عبداللہ نفس زکیہ نے ابو جعفر منصور کے عہد میں خروج کیا لیکن شکست کھائی۔ یہ MCQ ایک دفعہ آیا تھا 2022 کے PPSC کے پیپر میں کہ نفس زکیہ نے کس کے عہد میں خروج کیا، تو ابو جعفر منصور کے عہد میں خروج کیا۔ ابو جعفر منصور نے عیسیٰ بن موسیٰ کی بجائے دھوکے سے اپنے بیٹے ولی مہدی کو نامزد ولی عہد کر دیا۔ اب جو کہ آپ کو اوپر معلوم ہے کہ جب ابو جعفر منصور بنا تو ابو جعفر منصور کے بعد جو ولی عہد تھا وہ عیسیٰ بن موسیٰ تھا، لیکن اس نے اس کو دھوکے سے آپ کہہ لیں کہ اس کی وصیت شکنی کو، اس کی وصیت کو ختم کروا کے اپنے بیٹے مہدی کو ولی عہد نامزد کروایا، اور یہ پہلی وصیت تھی جو تاریخ میں کسی عباسی خلیفہ نے کی۔ یعنی کہ یہ بھی ابو جعفر منصور کا ہی کارنامہ ہے کہ جہاں پر اس نے اپنے حمایتوں کو قتل کیا وہاں پر سب سے پہلے وصیت توڑنے کی روایت بھی ابو جعفر منصور نے شروع کی۔ اس کے بعد جس قدر خلیفہ ہوئے وہ سب ابو جعفر منصور کی نسل سے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابو جعفر منصور جو ہے یہ عبداللہ الصفاح کا بھائی ہے، اور تو اس نے اپنے بھائی کے بیٹوں کو دینے کے بجائے اپنے بیٹوں کو حکومت دے دی۔
158 ہجری میں کہا جاتا ہے کہ سفر حج کے دوران بحر معونہ کے قریب ابو جعفر منصور کی وفات ہوتی ہے۔ ابو جعفر منصور کا 22 سال کا ٹینیور ہے، اور یہاں پر بڑے امپورٹنٹ MCQs ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جی۔ جاسوسی کا باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ابو جعفر منصور نے قائم کیا۔ بغداد کا شہر جو تعمیر کیا وہ سب سے پہلے ابو جعفر منصور نے کیا۔ بغداد بڑا مشہور شہر ہے اور جس کی ہسٹری ہے، جس کا ایک پورا پورٹ فولیو ہے، جس کو ہم صرف بغداد کے اوپر ہی بات کریں تو بڑی تفصیلی بات ہو جائے گی۔ تو یہ شہر جو تھا دریائے دجلہ کے کنارے، یہ ابو جعفر منصور نے تعمیر کروایا۔ یہ نہایت درجہ کفایت شعار تھا اور لوگوں میں بخیل مشہور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ابو جعفر منصور نے اتنا زیادہ خزانہ چھوڑا تھا کہ اگر وہ بعد میں آنے والے لوگ کوئی کام نہ بھی کرتے تو وہ بیٹھ کر حکومت چلا سکتے تھے، اتنا اس نے ٹیکس اکٹھا کیا تھا۔ سب سے پہلے ابو جعفر منصور نے ہی ارسطو کی کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ کروایا۔ ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ کو درے لگوائے اور قید میں ڈال کر سخت اذیتیں دیں، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب امام ابو حنیفہ کو کوڑے کیوں لگے، امام مالک کو کوڑے کیوں لگے، اس کی تفصیلات ہم فقہ اور علوم الفقہ کے چوتھے لیکچر میں ہم پڑھ آئے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا تو ادھر اوپر لنک آ رہا ہے، آپ وہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ امام ابو حنیفہ کو کوڑے لگوانے والا بھی ابو جعفر منصور ہی تھا۔ ابو جعفر منصور کے بعد محمد مہدی حکمران بنتا ہے۔ 10 سال یہ حکمران رہا ہے ابو محمد مہدی۔ 33 سال کی عمر میں یہ تخت نشین ہوا اور اس نے تمام سیاسی حریفوں کو معاف کر دیا۔ ابو جعفر منصور کے ابو جعفر عبداللہ صفات دونوں نے سیاسی مخالفین جو کہ اسپیشلی اہل بیت ہی بنتے تھے ان سے چن چن کر بدلہ لیا، اور اس نے کیا کیا، اہل بیت کے قیدیوں کو رہا کیا، ان کو ان کی زمینیں واپس کر دیں۔ محمد مہدی کے دور میں خراسانی شخص ہاشم بن حاکم نے نبوت اور بعد میں خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ وہی شخص ہے جو نخشب کے کنویں سے مصنوعی چاند طلوع کرتا تھا جس کی روشنی 6 میل تک جاتی تھی۔ یہ ایک سٹنٹ تھا، یہ ایک جادوگر تھا محمد ہاشم بن حاکم جس کا نام ہے۔ تو یہ جادوگری کے شعبے کے اوپر اس نے پہلے اپنے آپ کو نبی کہا، بعد میں خدا کہہ دیا، تو اس کو بھی ٹھکانے لگایا۔ اس نے اپنی ملکہ کے کہنے پر مدینہ کے 500 انصار پر مشتمل اپنی ذاتی سیکیورٹی گارڈ مقرر کیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انصار جو ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا اللہ کے نبی نے، تو اس نے انصاریوں کی اسپیشلی ایک 500 سیکیورٹی گارڈ کی ٹیم اپنی پرسنل سیکیورٹی پر رکھی۔ رومی حکومت نے محمد مہدی کے عہد میں سرحدی علاقوں پر حملہ کیا تو محمد مہدی بنفس نفیس رومیوں کے خلاف جہاد کے لیے نکلا۔ محمد مہدی کا بیٹا تھا ہارون الرشید، جس کی آگے تفصیلات آئیں گی۔ اس نے رومیوں کے مقابلے میں اس کو بھی روانہ کیا تو رومی ملکہ ایرینی نے صلح کی اور تاوان کی ادائیگی پر رضامندی ظاہر کی۔ محمد مہدی نے اپنے بیٹے ہادی اور ہارون الرشید کو بالترتیب ولی عہد نامزد کیا۔ مہدی کی بیوی ملکہ خزران، یہ اس کا نام ہے، ملکہ خزران نے ہادی کی بجائے اپنے بیٹے ہارون الرشید کو ولی عہد نامزد کروانا چاہتی تھی، لیکن محمد مہدی کی اچانک وفات کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا۔ یہ ملکہ خزران والا MC کے پاس آتا ہے کہ ملکہ خزران کس کی بیوی تھی، تو وہ محمد مہدی کی بیوی تھی اور ہارون الرشید کی ماں تھی، والدہ تھی ہارون الرشید کی۔ اوکے جی، محمد مہدی کے یہ بعد دوسرا بندہ یعنی کہ چوتھا حکمران بنتا ہے موسیٰ الہادی۔ یہ نمبر وائز لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا سب سے پہلے عبداللہ ابو الصفا تھا، دوسرے نمبر پہ ابو جعفر منصور، تیسرے نمبر پہ محمد مہدی اور چوتھے نمبر پہ موسیٰ الہادی۔ محمد مہدی کی بیوی ملکہ خزران یہ کافی انٹرفیئر کرتی تھی حکومت میں، تو وہ موسیٰ الہادی کی بجائے اپنے بیٹے ہارون الرشید کو ولی عہد نامزد کروانا چاہتی تھی۔ یحییٰ برمکی یہ خاندان برامکا میں سے ہے۔ خالد برامکا اس کا پہلا حکمران تھا جو وزیر اعظم بنا تھا۔ اس نے خزران کو روک لیا اور اس طرح ہادی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا موسیٰ الہادی خلیفہ نامزد ہوتا ہے۔ موسیٰ الہادی اپنی ماں سے شاکی تھا، یعنی کہ اس سے ظاہر بات ہے اس کی جو ستیلی ماں تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ نہ بنے بلکہ ابو جعفر منصور خلیفہ ہارون الرشید بنے، تو اس نے کمال حکمت سے اپنی والدہ کو سیاست سے جدا کر دیا۔ ہادی کے عہد میں مدینہ میں حسین بن علی بن ابی طالب نے بغاوت کی۔ یہ MCQ دیکھیے ذرا، بڑا اہم ہے۔ حسین بن علی بن حسن بن علی بن ابی طالب، یعنی کہ حسن بن علی یعنی کہ حضرت حسن و حسین حسن جو ہے ان کا پوتا اور اس کا نام ہے حسین، اس نے بغاوت کی تو اس نے مدینے پر باقاعدہ قبضہ بھی کر لیا۔ تو ہادی نے محمد بن سلیمان کو بھیجا
اور حسین بن علی کو شکست ہوئی اور اہل بیت کا خروج ایک دفعہ ٹوٹ گیا۔ اب دیکھیں جتنے بھی عباسی حکمران ہیں آئے تو اہل بیت کا نام لے کر تھے، لیکن انہوں نے خاندان اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً اہل بیت میں سے کوئی شخص اٹھتا ہے اور بغاوت کرتا ہے اور وہ ناکام بھی ہوتا ہے۔ ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ حکومت جو ہے بزور بازو اس بغاوت کو ختم کر دیتی ہے۔ 5ویں نمبر پر ہارون الرشید ہے، یہ تقریباً 23 سال حکمران رہا ہے۔ محمد مہدی کی وصیت کے مطابق 33 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ ہارون الرشید رے میں پیدا ہوا اور اس کی بیوی کا نام زبیدہ تھا۔ بیوی کا نام زبیدہ تھا اور ماں کا نام ملکہ خضران تھا۔ یہ وہی زبیدہ ہے جس نے پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے نہر زبیدہ کھدوائی تھی۔ 176 میں ابراہیم نفس زکیہ کے چھوٹے بھائی یحییٰ بن عبداللہ نے دیلم کے علاقے میں خروج کیا، اور ابراہیم نفس زکیہ وہی ہے جس نے ابو جعفر منصور کے عہد میں خروج کیا اور شکست کھائی۔ تو پھر اس کا بھائی جو تھا یحییٰ بن عبداللہ، اس نے بغاوت کی۔ فضل بن یحییٰ برم کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے بھیجا اور اس نے مہارت سے یحییٰ بن عبداللہ کو صلح پر آمادہ کر لیا۔ ہارون الرشید نے رومی بادشاہ، جسے ہارون الرشید رومی کتا کہا کرتا تھا، نفقورہ کے خلاف جہاد کیا اور اس کو پے در پہ شکست دوچار کر کے جزیہ دینے پر مجبور کیا۔ امام شافعی اور امام ابو یوسف جو ہیں یہ عہد ہارون رشید میں تھے۔ ہارون الرشید نے بیت الحکمت کا ادارہ قائم کیا۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ MCQ ہے۔ بیت الحکمت ایک ادارہ ہوتا ہے جس کو ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں۔ اس ڈپارٹمنٹ میں دوسری کتابوں کو جو دوسری لینگویج میں ہوتی ہیں وہ منگوائی جاتی ہیں اور ان کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے ہارون الرشید نے قائم کیا۔ فقہ حنفی کی تدوین اور امام ابو یوسف کے ہاتھوں ہوئی، وہ بھی ہارون الرشید کے عہد میں ہوئی۔ ہارون الرشید کے بعد اس کے بیٹے امین الرشید اور مامون الرشید بالترتیب ولی عہد نامزد ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ امین الرشید کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ خالص ہاشمی النسل حکمران تھا اور یہ MCQ آیا ہوا ہے۔ یہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہاشمی تھا امین الرشید۔ اس نے ہارون الرشید نے اپنے بیٹوں امین الرشید اور مامون الرشید میں خلافت تقسیم کر دی۔ امین الرشید جو تھا یہ قدرتی طور پہ تساہل پرست، عیاش اور غافل حکمران تھا۔ امین اور مامون کی جنگ ہوتی ہے اور اس میں امین الرشید مارا جاتا ہے اور حکومت جو ہے وہ مامون الرشید کو مل جاتی ہے۔ آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ مامون نے لڑ کے اپنے بھائی کو قتل کر کے حکومت جو تھی وہ زبردستی اس سے چھین لی۔ اب یہ تساہل اور عیاش کیوں تھا؟ کیونکہ اموی جو تھے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اپنی اتنا بڑا 90 ایئرز کا ٹینیور گزار کر یہ تساہل پرست اور عیاش ہو چکے تھے۔ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو عرب کی جو مین سٹیم ان کی حکومت ہے وہ ساری تساہل پرست ہے، ہڈا حرام قسم کے لوگ ہیں۔ آج کے عرب کنٹریز آپ دیکھ رہے ہیں وہ سارے وہاں پر کوئی عربی کام نہیں کرتا، بلکہ یہاں سے ایشین لوگ جو ہیں وہ جا کر وہاں پر کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہڈا حرامی اس کے آپ کہہ لیں کہ نسلوں میں آ گئی تھی، اس لیے امین الرشید حکومت نہ سنبھال سکا تو پھر مامون الرشید کو حکومت ملی۔ اس کا اصل نام عبداللہ تھا مامون الرشید کا، اس نے تقریباً 20 سال حکومت کی ہے۔ مامون الرشید کی فتح میں ایرانیوں کا بڑا ہاتھ تھا، اس لیے مامون الرشید کے عہد میں ایرانی تہذیب و ثقافت خوب پروان چڑھی، اور جو اس کی ماں تھی وہ ایک اجمی النسل تھی۔ یہ MCQ تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس عباسی عہد میں ایرانیوں کو پروان چڑھا۔ ویسے تو یہ ساری عباسی جو ہے یہ ایرانیوں کی مرہون منت ہے، لیکن مامون الرشید اسپیشلی چونکہ اس کی جو امین کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے اس میں بھی بہت زیادہ ایرانی شامل تھے اور امین کے ساتھ عربی شامل تھے، تو اس وجہ سے مامون الرشید کے عہد میں ایرانی سلطنت کو، ایرانی حکومت کو، ایرانی ثقافت کو پروان ملتا ہے۔ 48 ایئرز کی عمر میں اس نے وفات پائی ہے۔ مامون الرشید آخری عمر میں مسئلہ خلق قرآن پر معتزلہ ہو گیا تھا، اور یہاں سے پھر مسئلہ خلق قرآن شروع ہوتا ہے، جس مسئلے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو باقاعدہ کوڑے لگائے گئے۔ مامون الرشید نے شاہ روم سے جالینوس، ارسطو اور افلاطون کی کتابیں منگوا کر ترجمہ کروائیں۔ آفیشلی جو ٹرانسلیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ مامون الرشید سے پہلے ہی شروع ہو چکا ہوا تھا، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے یہاں پر اوپر گزر بھی چکا ہوا ہے کہ اس نے آپ کہہ لیں کہ ہارون الرشید نے، یہاں پر ہے کدھر کے ہارون الرشید، یہ ہارون الرشید نے باقاعدہ بیت الحکمت کا ادارہ قائم کیا تھا۔ تو بیت الحکمت کا جو ادارہ تھا یہ تو اگرچہ ہارون الرشید نے شروع کیا تھا، اور یہ اس سے بھی پہلے آپ کو ادھر معلوم ہے کہ ابو جعفر منصور تھا جس نے باقاعدہ ارسطو کی کتابوں کا ترجمہ کروانا شروع کیا، لیکن یہ پرسنلی تھا۔
ہارون الرشید نے ڈپارٹمنٹ بنا دیا اور مامون الرشید نے وہاں یعنی کہ جو شاہ روم تھا اس سے باقاعدہ کتابیں بھی منگوا کر ترجمہ کروانا شروع کی۔ اچھا اگر آپ دیکھیں تو بڑی امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ عباسیوں کے دور میں کوئی بھی فتوحات نہیں ہوتی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اموی چونکہ عرب تھے اور انہوں نے حکومت کو بڑھاوا اور حکومت کی سلطنت کو سرحد کو وسیع کرنا چاہا، لیکن عباسیوں نے پہلے چند سالوں میں اپنے اندر کی بغاوتوں کو ختم کیا۔ اس کے بعد انہوں نے فتوحات کی طرف دھیان نہیں دیا، بلکہ ایرانی یا رومی ہیں، یہ اس وقت صرف رومن امپائر ہی بچی تھی، تو ان سے صرف خراج اور ٹیکس لے کر گزارا کیا اور ان کو چھیڑ کر ان کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی خواہش نہیں رکھی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم عباسی خلافت کو پڑھتے ہیں تو اس میں فتوحات کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے۔ مامون الرشید نے کچھ عرصہ کے لیے مرو کو دارالخلافہ قرار دیا اور بعد میں دوبارہ اس کو بغداد منتقل کر دیا۔ بابک ہرمک کی بغاوت جو ہے وہ مامون الرشید کے عہد کی ہے۔ مامون الرشید نے سب سے پہلی سائنس لائب جس کو عربی میں رصدگاہ کہتے ہیں وہ بھی تعمیر کروائی۔ حسنین بن اسحاق یعقوب الکندی، یہ انشاءاللہ ہم سائنس اسلام اور سائنس کے ٹاپک میں پڑھیں گے، الکندی کو، موسیٰ الخوارزمی کو بھی پڑھیں گے، یہ دونوں مامون الرشید کے عہد کے ہیں۔ یہ مامون الرشید پہلا عباسی خلیفہ ہے جو معتزلہ ہوا۔ اس کے بعد معتصم باللہ ہے۔ اچھا یہاں تک اب 7 حکمران گزر چکے ہیں اور ان سب نے ایرانیوں کو سپورٹ کیا ہے۔ معتصم باللہ وہ پہلا بندہ ہے جس نے ایرانیوں کی بجائے ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا۔ ظاہری بات ہے جب ایک خاص نسل کے ایک خاص علاقے کے لوگ آپ ایک فوج میں بھرتی کرتے جائیں گے تو ان کا آپ کہنے کہ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور اگر آپ ان کی بات نہ مانیں تو پاسبل ہے آپ فوج بغاوت کر دے۔ تو اس لیے معتصم باللہ نے ایرانیوں کا زور توڑنے کے لیے ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے فوج میں ایرانی چھائے ہوئے تھے اور ترکوں کو بھرتی کرنا شروع کیا۔ معتصم باللہ نے ترکوں کے لیے بغداد سے 60 میل شمال کی جانب سرمن رائی کا ایک نیا شہر تعمیر کروایا جس کو بعد میں سامرا کہا گیا۔ یہ اس کو سپاہی خلیفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی کہ معتصم باللہ کو، کیونکہ یہ ایک اچھا فوجی منتظم تھا اور یہ بھی معتزلہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 3 جو عباسی خلفاء ہیں ان سے کوڑے کھائے ہیں امام احمد بن حنبل نے رحمہ اللہ نے، تو جس میں سب سے پہلے نمبر پہ یہ معتصم باللہ تھا جو سخت تھا اور اپنے عقائد میں بہت مضبوطی سے کاربن تھا معتزلہ میں۔ اس کے بعد معتصم کے بعد واسق ہے، اس کے عہد میں عربوں نے بہت زیادہ بغاوتیں کی، کیونکہ اب اعلیٰ عہدے جو تھے وہ ترکی اور ایرانی چھائے ہوئے تھے۔ اب ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ اسلام عرب سے شروع ہوتا ہے اور اموی جو تھی وہ خالص عربی حکومت تھی۔ اموی اس دور میں عربیوں کو بہت اعلیٰ ڈیزگنیشن ہولڈر بنایا گیا۔ جب امویوں کے بعد عباسی آئے تو انہوں نے پہلے ترکی ایرانیوں کو سپورٹ کی، ایرانیوں کو سپورٹ کرنے کے بعد وہ ترکی آ گئے، تو جو عرب تھے ان کو کھڈے لینے لگا دیا گیا اور ان کو آپ کہہ لیں کہ مذہبی پیروا اور مذہبی پیشوا کے طور پہ ظاہر کیا گیا، لیکن سیاست میں ان کا کوئی عمل دخل نہ ہوا، جس وجہ سے کر کے عربوں نے بہت زیادہ بغاوتیں کی۔ واسق باللہ نے ترکوں کا اثر و رسوخ کم کرنے کے لیے کوششیں کی، لیکن وہ کوششیں کسی صورت کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ بھی متشدد قسم کا معتزلہ تھا اور احمد بن نصر کو یہ ایک امام گزرے ہیں، انہوں نے معتزلہ عقائد کی مخالفت کی بنیاد پر قتل کروا دیا۔ واسق باللہ اور معتصم باللہ اور مامون الرشید 3 معتزلہ ہو گئے۔ چوتھے نمبر پر متوکل علی اللہ حکمران آتا ہے جس نے 15 سال حکمرانی کی ہے، اور یہ وہ بندہ ہے جس کے دور میں آ کر آپ کہہ لیں کہ معتزلہ کا جو زور ہے وہ ٹوٹتا ہے۔ یہ اصل میں شافی المسرق خلیفہ تھا۔ اس نے معتزلہ عقائد کو ختم کیا، مذہبی مباحثوں پر اس نے پابندی عائد کی، اس نے ترکوں کا زور توڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ مشہور جو معتزلہ قاضی تھا احمد بن داؤد، اس کو خاندان سمیت قید کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابن زیارت یہ معتصم باللہ کا ایک آپ کہہ لیں کہ سرکردہ لیڈر تھا۔ اس نے لوہے کا ایک تنور بنوا رکھا تھا جس میں چاروں طرف کانٹے تھے۔ متوکل علی اللہ نے ابن زیارت کو اسی تنور میں ڈال کر قتل کر دیا۔ متوکل علی اللہ کو علویوں سے سخت نفرت تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو روزہ تھا اس کو مسمار کر دیا اور مزار کو مسمار کر کے وہاں پر زیارت پر پابندی لگا دی۔ اس کے بیٹے محمد نے ترک امراء سے مل کر ولی عہد کے مسئلے میں اپنے باپ متوکل علی اللہ کو قتل کر دیا۔ جسٹ امیجن کہ حکومت کے لیے ایک بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے، یہ کوئی مایوب بات نہیں ہے۔ بر صغیر کی مثال اگر آپ دیکھیں تو جو بر صغیر کا اورنگزیب عالمگیر تھا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، ایون باپ شاہ جہاں کو بھی قید کروا دیا تھا۔ خیر
یہ تھے 10 حکمران جو دور عروج کے حکمران تھے. متوکل علی اللہ، واثق باللہ، معتصم باللہ، مامون الرشید، امین الرشید، اس کے بعد ہارون الرشید، موسیٰ الہادی، محمد مہدی، ابو جعفر منصور، عبداللہ الصفاح. 10 لوگ ہیں. ان کے بعد آپ کہہ لیں کہ بنو عباس کا دور انحطاط شروع ہوتا ہے. اس دور انحطاط کے حکمران یہ کون کون سے ہیں، جسٹ ہم ان کا نام دیکھیں گے اور ان کے جو 1-2 اہم MCQs ہوگا ان کا وہ ہم دیکھیں گے. یہ دور جو ہے یہ تقریباً 150 سال 150 ایئرز پر محیط ہے. 150 سال تک یہ دور انحطاط ہے، یعنی کہ عروج بھی نہیں ہے اور زوال بھی نہیں ہوا. یہ معتصم سے لے کر واثق باللہ تک عرصہ خلافت عباسیہ کے دوسرے دور میں شمار کیا جاتا ہے. خلافت کمزور پڑ گئی، سلطنت کے اختیارات ترکوں اور پھر امیر الامراء کو ہم اپنی زبان میں وزیر اعظم یا پرائم منسٹر کہتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں چلے گئے. اچھا، یہاں پر رک کر میرا آپ سے ایک کویشچن ہے کہ بتائیے عباسی خلیفہ میں سے وزیر اعظم کا ڈیزیگنیشن سب سے پہلے کس نے شروع کیا؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. یہ میں شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کا جواب. ہر کام حتیٰ کہ خلفاء کی نامزدگی بھی انہی کی مرضی سے ہوتی تھی، بلکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس کو چاہتے خلیفہ بٹھاتے اور خلافت سے اتار دیتے. آل بویہ نے عروج حاصل کیا. یہ آل بویہ کو بھی انشاءاللہ ہم الگ ڈسکس کریں گے. اور انہوں نے ترکوں کی جگہ لے لی. ایرانی کے بعد ترکی کے بعد برامکا کے بعد آل بویہ. قادر باللہ کے حد میں سلجوکیوں نے قدم بڑھائے. سلجوکی ایک الگ ہسٹری رکھتے ہیں. اور بغداد میں آل بویہ کے اقتدار کا خاتمہ ہوا اور دیگر خود مختار ریاستیں مثلا سامانی، صفاری قائم ہوئیں اور اس طرح سلطنت میں دراڑیں پیدا ہو گئیں. اس دور میں 15 حکمران آتے ہیں دور انحطاط میں. ان کو دیکھ لیتے ہیں. المنتصر باللہ ہے، اس نے 6 ماہ حکومت کی. یہ شیعان علی میں سے تھا اور ترکوں نے اسے قتل کر دیا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اگر آپ نے یہاں پر میں آپ کو اگزامپل دوں گا، اگر آپ نے ڈرامہ دیکھا ہوا ہے ارطغرل کا، تو اس کے آپ جو 5 سیزن ہے اس میں ایک کریکٹر ہوتا ہے استاد سعادت الدین کوپیک. اب کوپیک جو ہے وہ حکمران یا خلیفہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک امیر الامراء ہے. لیکن آپ اس ڈرامے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کی سازش کے ساتھ سلجوکی اس کے انڈر ہوتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ جب خلافت کمزور ہوتی ہے تو پھر امیر الامراء، وزیر اعظم اور چھوٹے موٹے جو وزیر ہوتے ہیں وہ زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح پھر انہوں نے بادشاہوں کو قتل بھی کیا ہے، خلیفاؤں کو قتل بھی کیا ہے، اپنی مرضی کے لوگوں کو مینشن بھی کیا ہے. اس طرح اس کے بعد المستعین باللہ ہے. یہ سیاست سے نابلد تھا، حکومت کا خزانہ حالی تھا، یہاں تک کہ فوج کو وقت پر تنخواہ نہیں ملتی تھی. اس کے بھتیجے نے اس سے جنگ کی، اس کو شکست ہوئی اور المستعین باللہ مارا گیا. عہد عباسیہ میں یہ سب سے کم عمر خلیفہ تھا اور اس کو 19 سال کی عمر میں خلافت عطا کی گئی. فوج نے اس کو معزول کر دیا. آپ دیکھیں فوج کی انرولمنٹ، کیونکہ فوج ہی حکومت چلاتی تھی، آج بھی چلا رہی ہے. المہتدی باللہ جو ہے، اس کے بعد یہ ایک نیک اور پارسا حکمران تھا. اس نے عمر بن عبدالعزیز کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکا. اس کے بعد المعتضد باللہ ہے. اس نے ترکوں کا زور توڑا. اس نے مذہبی مجادلے اور مناظرے پر پابندی لگائی اور فلسفے کی کتابوں پر بھی پابندی لگائی. فلسفہ ایک الگ ڈسکشن پوائنٹ ہے جس کو ہم خلافت راشدہ کے بعد اور ہسٹری کے بعد دعوت و ارشاد کے پورشن میں پڑھیں گے کہ فلسفہ اس کے اوپر پابندی کیوں لگائی گئی تھی. المقتفی باللہ ہے، نرم خو اور عدل پرور حکمران تھا. اس کے دور میں کرامتا جو ہے وہ بھرپور پھلی پھولی. کرامتا کو بھی انشاءاللہ دعوت و ارشاد کے لیکچر میں دیکھیں گے. اس کے بعد مقتدر باللہ ہے. اس کو معزول کر دیا گیا لیکن بعد میں یہ دوبارہ حکمران بن گیا. یہ واحد عباسی حکمران تھا جو 2 دفعہ خلیفہ نامزد ہوا. یہ چونکہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے اس لیے پاسبل ہے یہ MCQs آ جائے. المقتدر باللہ 17ویں نمبر پر یہ حکمران ہے. اس کے بعد القاہر باللہ ہے. یہ مطول مزاج حکمران تھا. راضی باللہ ہے. یہ یک وقت مورخ، مفکر اور فیاض تھا. 32 سال کی عمر میں خلیفہ نامزد ہوا. جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا کہ ہم MCQ ڈسکشن کریں گے تو جو ان کے اہم نکات ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں گے. تفصیلات اور اس کے عہد میں کون کون سی بغاوتیں ہوتی ہیں وہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے. اس کے بعد المتقی باللہ ہے. یہ وزیر اعظم طورون نے اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا کر اس کو اندھا کر دیا تھا. یہ ایک دفعہ بر صغیر میں بھی ہوا ہے. انشاءاللہ بر صغیر کی خلافت میں ہم اس کو پڑھیں گے المتقی باللہ کو. المستکفی باللہ ہے. معز الدولہ نے اس کی تنخواہ مقرر کر رکھی تھی. یہ ایک برائے نام خلیفہ تھا. معز الدولہ بھی ترکی ہے اور طورون بھی ترکی ہے. مطیع باللہ یہ بھی برائے نام حکمران تھا اور اس کی سالانہ تنخواہ 3000 درہم تھی. عطائے باللہ اس کے حد میں فوج نے بغاوت کی، اس کو قید کر دیا، یعنی کہ خلیفہ قید کر دیا فوج نے، اور دوران قید ہی اس کی وفات ہوتی ہے. القادر باللہ یہ ایک سیاست شناس، فہم شناس اور بھرپور
فہم و فراست والا حکمران تھا. جس وقت اس نے عباسی سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالی اس وقت تک پانی سر سے گزر چکا تھا. کہا جاتا ہے کہ اگر یہ دور عروج میں ہوتا تو اس کو ہارون ثانی کہا جاتا. یہ بھی MCQs ہیں. ہارون ثانی کون ہے؟ القادر باللہ. 41 سال تک اس نے حکمرانی کی ہے اور اس کے عہد میں سلجوکیوں نے اپنے قدم مضبوط کرنے شروع کیے ہیں. دور انحطاط کے بعد بنو عباس کا زوال شروع ہوتا ہے اور یہ تیسرا دور ہے قادر باللہ سے لے کر مستعصم باللہ آخری حکمران تک، جو سلجوکیوں کے غلبے کا دور ہے. خلیفہ کی تمام حیثیت ختم ہو گئی اور یہ عہد بغداد کی مرکزیت اور سیاسی وحدت کے مکمل خاتمے کا بھی دور ہے. تمام اختیارات سلجوکیوں کے ہاتھ میں تھے. آخرکار 656 ہجری میں ہلاکو ہاں کے حملے سے عباسیوں کا آخری حکمران مستعصم باللہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اچھا، عام طور پر یہ کویسچن یہی کہا جاتا ہے کہ آخری حکمران کون ہے؟ مستعصم باللہ. لیکن آپ کو انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ بتائیں گے کہ مستعصم باللہ کے بعد بھی یہ عباسی حکومت اور عباسی خلافت چلتی رہی. کہاں پر چلتی رہی، کس جگہ پہ چلتی رہی، یہ انشاءاللہ لیکچر کے اینڈ تک آپ کو لازمی بتائیں گے اور آپ کے سارے کانسیپٹ میں امید کرتا ہوں کہ وہ کلیئر ہو جائیں گے. بحیثیت مجموعی ان تینوں ادوار میں سے ہر دور کی اپنی علیحدہ حیثیت ہے. آخری دور میں تمام تر کمزوریوں کے باوجود خلافت کا روحانی لبادہ اور خلیفہ کا جو مذہبی تقدس تھا بہرحال وہ قائم تھا. اب دیکھتے ہیں دور زوال کے حکمران. القائم باللہ ہے. یہ صوم و صلات کا پابند تھا، ادیب اور فنکار تھا اور 44 ایئرز حکمرانی کی. اچھا، اب یہاں پر ایک چھوٹا سا میں آپ کو انٹرسٹنگ پوائنٹ بتاؤں. اگر آپ دور عروج کے حکمران دیکھیں گے نا تو دور عروج کے حکمران میں آپ کو کوئی بھی ادیب اور فنکار نہیں ملے گا، نہ صوم و صلات کا اتنا پابند ملے گا. یہ سارے دور زوال کی پیداوار ہوتے ہیں. دور زوال میں انسان ادب میں پناہ لیتا ہے، دور زوال میں انسان مذہب میں پناہ لیتا ہے، وہ لڑائی سے کتراتا ہے اور صرف اللہ اللہ بیٹھ کر کرتا ہے. اسی طرح اگر آپ برصغیر کے مغل امپائر کو پڑھیں تو آپ کو اورنگزیب عالمگیر مذہبی حکمران ملے گا، اور وہ آخری تو طاقتور حکمران ہے. اس کے بعد جتنے بھی آئے ہیں وہ مذہبی تو ہیں لیکن طاقتور نہیں ہیں. ظاہری بات ہے مذہب آپ کو پناہ دیتا ہے، مذہب آپ کو بعض دفعہ بزدل بھی بنا دیتا ہے. دنیا میں جنگ کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے آپ کو بہادری چاہیے ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو مذہب سے ملتی ہے، لیکن تب جب آپ کے اندر بہادری والا ایلیمنٹ بھی ہوگا. جب بہادری مر گئی تو پھر انسان ادب میں پناہ لیتا ہے، فنکاری میں پناہ لیتا ہے. اس طرح اگر آپ دیکھیں جتنے بھی آگے حکمران آئیں گے، کوئی سنگر ہے، کوئی موسیقار ہے اور کوئی بڑا اچھا ادیب ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے لڑائی چھوڑ دی ہے، جنگ چھوڑ دی ہے، حکومت کسی اور نے سنبھالی ہوئی ہے. اس نے نیکسٹ ہے المقتدی بامر اللہ. 20 سال کی عمر میں خلیفہ نامزد ہوا، مذہبی دیندار. اب دیکھیں وہ چیز ہے صوم و صلات، مذہبی دینداری، یہ غلط چیز نہیں ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ چونکہ اس وقت انانی حکومت جو ہے وزیر اعظم اور وزراء دوسرے کے پاس ہوتی ہے، اس لیے بادشاہ کو کوئی کام ہی نہیں ہوتا تو بادشاہ پھر بیٹھ کے اللہ اللہ ہی کرتا رہتا ہے. حکومت کسی اور کی چلانے کی ذمہ داری ہوتی ہے. 27 نمبر پہ المسترشد باللہ ہے. یہ علماء کا قدردان، بامروت، خوش اخلاق. باطنی نے اس کو خیمے میں گھس کے قتل کر دیا. آپ دیکھیں اتنا اچھا حکمران ہے لیکن باطنی اس کے گھر تک گھس گئے ہیں. وہ کیوں ہے؟ بہادری نہیں ہے، آگے بڑھ کر لڑائی کرنے کی ہمت نہیں ہے. اس کے بعد راشد باللہ ہے. اس عباسی حکمران کو عباسی قاضی نے معزول کر دیا. فصیح و بلیغ بڑا ہے، ادیب بڑا اچھا ہے لیکن حکمران اچھا نہیں ہے. اس کے بعد المختفی باللہ ہے. یہ جری و بہادر تھا، دانشمند تھا، لیکن محلاتی سازش اندرونی خلفشار بہت حد تک بڑھ چکا تھا. المستنجد باللہ. سازشیوں نے شاہی طبیب کے ذریعے اس کو گرم حمام میں بند کروا کے مروا دیا تھا. جسٹ امیجن کہ سازشی کتنے پاورفل ہو چکے ہیں کہ وہ ایک خلیفہ کو جو عباسی خلافت کا ایک مین آئیکن ہے اس کو قتل کروا دیا ہے. کس کے ذریعے؟ ایک شاہی طبیب کے ذریعے. بہرحال یہ چلتا رہتا ہے حکومتوں میں. المستضی باللہ. 9 سال حکمران رہا، رعایا پرور تھا لیکن کمزور سیاستدان تھا. ناصر الدین للہ. ماہر علم و ماہر سیاستدان تھا. اس کے حد میں منگولوں کے حملے کا ڈر تھا. اس نے منگولوں کے خلاف بھرپور تیاری کر رکھی تھی، اس لیے منگولوں کو خلافت عباسیہ اور بغداد پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہو سکی. الظاہر بامر اللہ. اس کی خلافت راشدہ کے نقش قدم پر تھی لیکن تھوڑی دیر ہی رہی. آپ دیکھیں 1225 سے 1226 تک 1 سال بھی نہیں چلی. ظاہری بات ہے خلافت راشدہ اتنی دیر بعد کون چلنے دیتا ہے؟ وہ تو عمر بن عبدالعزیز کو نہیں چلنے دی. 2.5 سال حکومت کر کے عمر بن عبدالعزیز کو انہوں نے زہر دے کے قتل کروا دیا. یہ تو پھر جا کے اس سے کوئی 100 سال بعد جا کے آتی ہے. المستنصر باللہ ہے. اس نے مدرسہ مستنصریہ کی بنیاد رکھی. یہ بڑا ایم سی کیو امپورٹنٹ ہے. مدرسہ مستنصریہ کی بھی ایک الگ ہسٹری ہے. امام غزالی کے ٹاپک میں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. مستعصم باللہ ہے. یہ آخری عباسی خلیفہ تھا. اس کے عہد میں شیعہ وزیر ابن القمی نے
ہلاکو ہاں کو بغداد پر حملے کی دعوت دی اور اس طرح عباسی خلافت ختم، ٹاٹا بائی بائی ہو گئی۔ یہ ابن القمی جو تھا یہ شیعہ تھا، کہا جاتا ہے کہ اس نے ہلاکو ہاں کو کہا کہ بغداد کے حالات بڑے خراب ہیں، آپ آئیں اور آ کر ختم کریں۔ لیکن عباسی خلافت کا اختتام کیسے ہوتا ہے، ذرا اس وقت کے مسلمانوں کے حالات کیا تھے اور اس وقت کی ٹیکنالوجی اور اس وقت کی حکومت کیسی تھی، اس کو ذرا ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ خاندان عباسیہ نے دارالحکومت مصر سے بغداد منتقل کیا اور یہ 2 صدیوں تک مکمل طور پر عروج حاصل رہا۔ زوال کے بعد مملکت کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی، جن میں ایران میں مقامی عمران نے اقتدار حاصل کیا، مغرب اور افریقہ میں غالبہ اور فاطمیوں کے زیر اثر آ گیا۔ یہ فاطمی وہی ہیں جو اپنے آپ کو حضرت فاطمہ کی اولاد کہتے تھے۔ عباسیوں کی حکومت کا اختتام 1258 میں منگول فاتح ہلاکو ہاں کے حملے کے ذریعے ہوتا ہے۔ 3.5 سال تک، اب ظاہری بات ہے، کہا جاتا ہے کہ ہلاکو ہاں نے حملہ کیا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور پھر اس کے بعد اس نے کہا جاتا ہے کہ دریا دجلہ کا بند توڑوا دیا، سارا پانی شہر میں داخل ہو گیا، جو لوگ بیسمنٹ میں چھپے ہوئے تھے وہ وہیں پر آپ کہنے کے دب کے مر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بغداد کا جو پانی تھا وہ پہلے 7 دن سیاہ رہا، کلمے جو کہ دوات اور کتابیں تھیں اس کی وجہ سے، اور پھر اگلے 7 دن تک وہ سرخ رہا لوگوں کے خون کی وجہ سے۔ تو بہرحال اب یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عباسی خلافت ختم ہونے کے بعد خلیفہ تو مستعصم باللہ آخری تھا، لیکن اس کے بعد عباسی خلیفہ کہاں گئے وہ اب آپ کو بتاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بغداد پر حملے کے بعد 3.5 سال تک کوئی بھی عالم اسلام کا خلیفہ نہ رہا۔ اس کے بعد مملوک سلطان ملک الظاہر بیبرس نے مصر کے اندر خاندان عباسیہ کو لے گئے، یعنی کہ خاندان عباسیہ جو ہے اس کا ایک حکمران، ایک شہزادہ ابو القاسم احمد، اس کو ڈھونڈ کر ملک الظاہر بیبرس نے، جو کہ مملوک سلطنت تھی، مملوک سلطنت یہ مصر کے اندر رہی ہے بڑی دیر تک، اس کو بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے، اور یہ ایران کے علاقے کا بھی صفوی رہے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو بیبرس نے شہزادے ابو القاسم احمد کو ڈھونڈ کر اپنے پاس لے گیا۔ سلطان مصر نے عباسی شہزادے کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا، یعنی کہ جو مملوک حکومت ہے سلطان بیبرس کی، اس کے اندر عباسی آ گئے ہیں، عباسیوں کا خطبہ اور سکہ جاری رہا ہے۔ اس کے پیرالل پھر سلجوق بھی چلتی رہی ہے، بیبرس بھی چلتی رہی ہے، فاطمی بھی چلتی رہی ہے۔ اب جب بیبرس کی حکومت کمزور ہوتی ہے تو پھر تب تک ساتھ ساتھ سلجوقیوں کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ عثمانی پاورفل پاور میں آتے ہیں۔ آپ نے ارطغرل ڈرامے میں دیکھا کہ جب عثمان ارطغرل اس کے بعد عثمان ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ سلجوق بھی ہوتی ہے، پھر بعد میں عثمانی اپنی حکومت کا اعلان کر دیتے ہیں اور عثمانی پھر پاورفل ہو جاتے ہیں۔ عثمانیوں کے بھی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تفصیلات آئیں گی۔ تو جب عثمانی پاورفل ہوتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ اس سلطان بیبرس کی حکومت کو ختم کرتے ہیں۔ وہ کیسے، اس کی بھی آگے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اس طرح خلافت جو ہے وہ بغداد سے قاہرہ منتقل ہو گئی، یعنی کہ بغداد عباسی اور قاہرہ بیبرس۔ تاہم یہ صرف ظاہری حیثیت کی خلافت تھی، تمام اختیارات مملوک سلطنت کے پاس تھے۔ عثمانیوں کے ہاتھوں مملوکوں کو شکست ہوتی ہے تو عباسیوں کی اس ظاہری حیثیت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے اور خلافت جو ہے یہ عباسیوں سے عثمانیوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ خلافت کیوں منتقل ہوتی ہے؟ اصل میں چند ایک تبرکات تھے جو عباسیوں کے پاس تھے، جس طرح کہ ردائے مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرچم تھا، اور اس کے بعد حضرت عثمان کا ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک۔ تو یہ خلافت کے چند نشانات تھے، جس کے پاس یہ تبرکات ہوتی تھیں وہی بندہ خلیفہ اپنے آپ کو کہلا سکتا تھا۔ تو یہ عباسی خلیفہ کے پاس رہی ہیں۔ اس کے بعد جب عباسی خلافت بغداد سے قاہرہ منتقل ہوئی ہے تو یہی عباسی جو ہیں، یہ خلافت عباسیہ وہیں پر کنٹینیو رہی ہے، لیکن اگرچہ ظاہری حیثیت سے تھی۔ تو جب عثمانی آتے ہیں تو عثمانیوں کے بھی آگے یہ لیکچر میں اگر آپ دیکھیں تو عثمانیوں کے بھی تعارف میں ان کے ابتدائی دور ہے، ان کا ایک سلطانی دور ہے، سلطانی دور کے بعد ان کا دور عروج، دور زوال ہے، اور پھر خلافت عثمانیہ کا ڈھانچہ ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو دور عروج اس میں اوپر یہاں پر سلطانی دور کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی آگے چل کر سلطان ہے، یہ سلطان محمد فاتح، یہ اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہتے، یہ اپنے آپ کو خلیفہ سلیم اول نے جا کر کہا ہے۔ وہ بھی کیوں کہا ہے؟ وہ اس لیے کہا ہے کہ وہاں پر جا کر اس نے سلطانی جو مملوک ہیں بیبرس، ان سے لڑائی کی ہے، اور ان سے پھر وہاں سے ان کا جو آخری خلیفہ تھا اس کو پکڑ کر وہ استنبول لے آئے ہیں، اور استنبول لا کر وہ تبرکات جو ہیں وہ عباسیوں سے عثمانیوں میں منتقل ہو گئے ہیں، اور اس لیے ان کے جو حکمران ہیں عثمانیوں کے، ان شروع والوں کو سلطان کہا جاتا تھا، بعد والوں کو خلیفہ کہا جانے لگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس وہ تبرکات آ گئے تھے۔ موجودہ عراق
عراق کا علاقہ جو تقریت ہے وہاں کے شمال مشرق میں رہنے والا کہا جاتا ہے کہ یہ عباسی قبیلہ اسی خاندان عباسیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ برامکا کو تھوڑا دیکھ دیتے ہیں۔ برامکا یہ برمکی خاندان کو عہد عباسیہ میں اقتدار نصیب ہوا اور یہ وزیر اعظم یعنی کہ پرائم منسٹر کے ڈیزگنیشن ہولڈر بنے۔ اس خاندان کا جو بانی ہے یہ خالد بن برمک ایک ایرانی نژاد نو مسلم تھا۔ یہی وہ پہلا بندہ تھا جو وزیر اعظم بھی بنا، جس کی ماں قتیبہ ابن مسلم نے 750 میں بلخ سے گرفتار ہو کر خالد کا جو باپ تھا جو ایک بدھ راہب خانہ کا منتظم تھا، سردار کان برمک کہلاتا تھا، اس کے عقد میں دے دیا۔ اب یہ بدھ تھا اس کا والد، اور بدھ میں سردار کو برمک کہا جاتا تھا، تو یہیں سے پھر یہ برامکا خاندان پیدا ہوا۔ خالد ابن برمک پیدا ہوا جو برمکی خاندان کا سب سے پہلا وزیر بنا۔ برمکیوں کے بنی عباس کے شاہی خاندان سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ خالد کی ایک لڑکی کو عبداللہ صفا کی بیوی نے بھی دودھ پلایا، اور اسی طرح خالد کی بیوی نے بادشاہ وقت صفا کی لڑکی کو دودھ پلایا۔ خالد کا بیٹا یحییٰ نے ہارون الرشید کو تعلیم دی تھی، اور ہارون الرشید نے پہلے کی سلطنت ہوتے ہوئے اپنے سابق استاد محسن کو ابا کہہ کر پکارتا تھا، یعنی کہ ہارون الرشید یحییٰ برمکی کو والد کہتا تھا۔ برمکیوں کو عباسی دور کے حکومت میں وہ عروج حاصل ہوا جو بہت کم لوگوں کو حاصل ہوا، مگر ہر زوال کو عروج ہوتا ہے، انہیں زوال بھی ہوا۔ 803 میں جعفر بن یحییٰ پر ایک حکم آپ کہہ لیں کہ باقاعدہ عتاب نازل ہوا، اور اسے کسی نامعلوم جرم کی سزا میں موت کا حکم سنایا گیا۔ اس کے بعد بھائی اور باپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور باقی برمکیوں کو چن چن کر قتل کر دیا گیا۔ مورخین نے اس خاندان کے زوال کے مختلف وجوہات پیش کی ہیں، جن میں سے بعض مذہبی اور سیاسی امور ہیں۔ چونکہ برامکا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کٹر قسم کے شیعہ تھے، اور شیعہ اور اہل سنت والجماعت کی لڑائی بہت پرانی ہے، اس لیے یہ لڑائی اور بعض سیاسی امور بھی ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ سیاست میں انٹرفیئر کرنے لگ پڑے تھے، تو خلیفہ کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ بعض مورخین کے قول کے مطابق ہارون الرشید نے ایک دفعہ غصے میں آ کر کہا تھا کہ اگر میرے کرتے کو بھی پتہ ہو کہ میں نے برمکیوں کو کیوں قتل کیا تو میں اسے بھی پھاڑ ڈالوں گا، یعنی کہ ان کا جو قتل تھا وہ صیغہ راز میں ہی رکھا گیا۔ آخر پہ عہد عباسی کے اہم نکات دیکھ لیتے ہیں جی۔ بنو عباس کی حکومت کے خلاف سب سے بڑا خروج امام آفتاب بن حیدر علی بن عبد الغنی کا تھا، جس کی وجہ سے بنو عباس کو سخت نقصان پہنچا۔ زوال کے دور میں کرامتہ کا فتنہ رونما ہوا، جنہوں نے 50 سال تک عراق اور شام میں ظلم و ستم کیا۔ دور عباس کے خود مختار ریاستوں میں بنی بویہ، سامانی اور فاطمی ہیں۔ لاسٹ پہ عباسی خلفاء سارے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے تو یہ سارے 1 بائی 1 کر کے ڈسکس ہو چکے ہیں، لیکن ایک دفعہ آپ کی سکرین کے سامنے ان کے نام، کب وہ حکمران بنے، سن کون سا تھا، ہجری اور عیسوی کتنی دیر تک وہ رہے، یہ ساری تفصیلات آپ کی سکرین پر ہیں۔ آپ ان کو نوٹ کرنا چاہیں تو آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں خلافت عثمانی کے نئے لیکچر کے ساتھ۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔